السلام علیکم خواتین حضرات، میں ہوں خالد بٹ اور آپ نے دیکھا پچھلے دنوں سب سے بڑی پارٹی اس ملک کی تو سب سے بڑی پارٹی ابھر کے آئی الیکشن میں، اس کے اندرونی معاملات بڑے خراب. میں پی ٹی آئی کی بات کر رہا ہوں. پچھلے دنوں پی ٹی آئی میں بڑے قسم کے پھڈے شڈے ہوئے. آپ نے دیکھا فوزیہ قصوری صاحبہ نے چھوڑ دیا اور اس کے بعد مختلف قسم کے الزامات لگائے پی ٹی آئی پہ، اور پی ٹی آئی کی طرف سے کوئی ایسا بیان نہیں آیا جس پہ کہہ سکیں کہ وہ جھوٹ بول رہی ہے سچ بول رہی ہے. انہوں نے کہا کہ ہم رد کرتے ہیں ان بیانات. اس سے پہلے ایک اور خاتون کے ساتھ یہ واقعہ ہوا تھا. اب پی ٹی آئی کے اپنے معاملات آج کل کچھ ٹھیک نہیں چل رہے، وزارت ڈیسائیڈ نہیں ہو پا رہی، کے پی کے حالات آپ کے سامنے ہیں. تو ہم نے سوچا کہ کیوں نہ ہم پوچھیں گے اس پارٹی کے اندر جو بڑے عرصے سے ہے اور دوسری بڑی پارٹی ابھر کے سامنے آئی ہے، اس میں مسائل ہیں کیا کیا، نئے ہونے کی وجہ سے یہ مس ہینڈلنگ ہے یا شاید ان کے اپنے لوگوں ایگو ایشوز ہیں. جو بھی ہم پوچھیں گے. فوزیہ قصوری صاحبہ نے ہمیں اپنا خاص ٹائم دیا. فوزیہ قصوری صاحبہ، آپ کا شکریہ، آپ ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لائیں. بہت بہت شکریہ خالد. میں نے پی ٹی آئی نہیں چھوڑی، انہوں نے مجھے چھوڑا. They have actually lost. جی فوزیہ قصوری صاحبہ، آپ سے پوچھیں کہ کیوں چھوڑا ہے؟ اسے میں بتاؤں گی، اور میں آج کھل کے بتاؤں گی. جی کھل کے اور بتائیں. یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تقریباً 20 فٹ 4 منزلہ کرنے کے وہاں سے غریبوں کی فتوائیں لگی. جی بالکل. ان کے ساتھ جو شخصیت ہیں وہ ان کے بارے میں بتانا چلے ہم کہ جن کی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ یہ پھڈا شروع ہوا یا یہ معاملہ یہ کانفلکٹ شروع ہوا. عائلہ ملک صاحبہ ہمارے درمیان آج وہ موجود. دونوں آمنے سامنے. ہم نے پوچھا بی این این ہمیشہ ڈفرینٹ کام کرتی ہے، ان سے پوچھا کہ آئیں گی، انہوں نے کہا ہاں بالکل آئیں گے اور آمنے سامنے بات کریں. عائلہ ملک صاحبہ، آپ کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائیں. جی بہت بہت شکریہ بٹ صاحب. دیکھیے آپ نے مجھے بہت مشکور ہوں آپ کی کہ آپ نے شو میں بلایا. دیکھیے یہ خاتون جیسے فوزیہ آپا کہہ رہی ہیں کہ میری وجہ سے یہ جا چکی ہیں، بٹ ایسا ہرگز نہیں ہے. دیز آر رومرز. اور میں تو نے کہا کہ آپا پلیز ڈونٹ لیو دا پارٹی. میں نے اسے 100 دفعہ کہا بٹ انہوں نے میری بات ہی نہیں مانی. تو میرا کیا قصور؟ جی عائلہ ملک صاحب آپ کی طرف بھی آتے ہیں. میں فوزیہ صاحبہ شروع کرتا ہوں کیونکہ معاملہ سارا یہاں سے شروع ہوتا ہے. فوزیہ بی بی، یہ آپ نے پچھلے دنوں پروگرام میں یہ کیا کہہ دیا آپ نے کہ ایک پارٹی جس کا نام تحریک انصاف ہے وہ اپنے ورکرز کو انصاف نہیں دیتی تو عوام کو کیا انصاف دے گی؟ آپ نے اس قسم کی بات کی ایک شو میں. خالد، سب سے پہلے تو میں آپ کا تھینکس کروں گی کہ آپ نے مجھے بلایا، ورنہ جو اینکرز خان صاحب کے، عمران خان کے دوست ہیں، کولیگز ہیں، جو ان کے بیسٹ فرینڈز ہیں، انہوں نے مجھے بلانا چھوڑ دیا ہے اپنے شوز میں. کین یو امیجن؟ انہوں نے بلانا چھوڑ دیا؟ جی. میں نے اس پارٹی کو 17 سال دیے خالد، 17 اسٹریٹ ایئرز. اور وہ اینکر جو بڑے بڑے بنتے ہیں اور صحافی بنتے ہیں انہوں نے آپ کو منع کر دیا؟ اور 17 سال میں نے اس پارٹی کو دیے ہیں. تحریک انصاف اس پارٹی کو میں نے 17 ایئرز اس پارٹی کو دیے. اور 17 آپ دن رات اگر ملا لیں تو یہ 34 بنتے ہیں. یعنی کہ میں نے 34 سال اس پارٹی کو دیے. نہیں دن رات تو جیل میں الگ الگ کاؤنٹ ہوتے ہیں. جب آپ باہر ہوتے تو ایک دن 24 گھنٹے کا ہی ہوتا ہے. آپ نے زیادہ دن کیسے بنا لی پارٹی میں؟ تو میرے بھائی، میرے بچے، یہ پارٹی کسی جیل سے کم نہیں ہے خالد. یہ ایسی جیل ہے جہاں پی ٹی آئی سے محبت کرنے والوں کو پھانسی چڑھا دی جاتی ہے. کین یو امیجن؟ ان کو ہینگ کر دیا جاتا ہے ٹل ڈیتھ. میں آپ کی طرف آؤں گا. عائلہ ملک صاحبہ ذرا فرمائیے گا، آپ کا سیاست میں آنا کوئی ضروری تو نہیں تھا. آلریڈی آپ کی ایک بہن موجود ہے، آدھا خاندان ہے، تو آپ کیوں لوگوں کا حق مارتی ہیں ریزلٹ سیٹ سے کہ دے دیتی ہے ایک ڈیزرونگ خاتون کو یہ سیٹ؟ دیکھیں بٹ صاحب، اب تک میں آپ سے تمیز سے بات کر رہی تھی بٹ ناؤ آئی ایم اینگری ود یو. آپ نے یہ سوال کیسے کیا؟ آپ کی کیا پاپا جی کی سیٹ ہے یا پھر آپ کی پھوپھی کی ریزرو سیٹ ہے جس پر مجھے الیکٹ ہو کر آنا تھا؟ دیکھیں یہ آپ لوگوں کی زبان کا بڑا مسئلہ ہے. اب تمیز سے بات کریں، آپ غلط بات کر رہے ہیں. بات کرتے ہیں، سوال آپ گھٹیا کرتے ہیں. پتہ نہیں آپ کو اینکر کس نے بنا دیا ہے. اینکر ہو آپ تو ٹریفک پولیس بن جاؤ، اس سے تو اچھا ہے سگنل کے کسی کے ٹریفک پولیس. اور تمہارے تو رنگ پہ بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا، سمجھے؟ کس قسم کی ہے یہ؟ اپنی گفتگو ٹھیک کریں. میں تو آپ کو اس خیال سے ہی بات کر رہا تھا کہ آپ کے کریکٹر پہ سوٹ نہیں کرتا ہے جا رہا ہے انداز. مجھے مت سکھاؤ، میری گفتگو ٹھیک ہے، سمجھے؟ زیادہ ہوشیاری نہیں کرنے کا.
بدتمیز. میں اگین میں یہ چاہ رہا تھا کہ آپ کے اوپر یہ باتیں سوٹ نہیں کرتی. آپ کے اوپر کیا؟ آپ کے اوپر تہذیب کے دائرے میں نے جواب دینا شروع کیا. باجی لک ایٹ ہم آپا. پھر آپ کہتی ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے. مجھے نظر بھی نہیں آ گئی. کوشش یہ کر مجھے نظر بھی نہیں آ گئی. ہاں میں کیوں نظر نہ ہوں؟ سب کچھ تیری وجہ سے ہوا. چٹموئی میں نے کیا کیا ہے؟ آپ چاہے ادھر. میں نے خود دیکھا ہے خالد یہ جا کے گریو یارڈ سیمیٹری کے اندر جا کے انہوں نے گڈے فوٹوگراف. جھوٹ ایک نمبر کا. اوف اللہ اتنا جھوٹ بول رہی ہیں یہ. میں جھوٹ بول رہی ہوں. آپ کہہ رہی ہیں پی ٹی آئی میں تو یہ تو سچ ہی بولیں گے. آپ تو اب نہیں ہے تو آپ تو جھوٹ ہی بولیں گے. ہاں تو مجھے ہارٹ اٹیک آ رہا ہے خالد. آ رہی نہیں رہا. میرے خدایا مجھے بچا. میں اس طرف جانے چاہتا. فوجی صاحب آپ ذرا فرمائیے گا. ہمارے پروگرام کا مقصد یہ ہے کہ آپ آپس میں کلیئر کریں اپنی چیزوں. آپ کے بارے میں پارٹی یہ کہتی ہے کہ جس قسم کی آپ فاؤنڈر ممبر ہیں, لیڈر ہیں آپ اندر پارٹی کے, آپ کو پارٹی کے اندر رہ کے لڑنا چاہیے تھا, جس سے بھی لڑنا ہے, جس گروپ سے بھی لڑنا ہے, اور ڈسپلن کی خلاف ورزی نہیں کرنی چاہیے تھی پارٹی کی. میرے بیٹے تجھے اللہ زندگی دے خالد. اتنا پیارا سوال پوچھا ہے خالد. کیا ڈسپلن صرف مجھ پر لاگو ہوتا ہے, میری ذات پہ, پارٹی پہ نہیں؟ کیا پارٹی پہ کوئی ڈسپلن نہیں؟ کیا پارٹی کسی کو جواب دے نہیں ہے؟ جب تک آپ اپنے لوگوں کو انصاف نہیں دیں گے تو پاکستان کو. I don't want to talk to you right now. فوزیہ آپا ایسا مت کہو. بٹ صاحب یو نو کہ پی ٹی آئی سے زیادہ ڈسپلن پارٹی اور کوئی ہے ہی نہیں. میں آپ کو بتاؤں کہ کارکن جو ہمارا ورکر ہے اس تک کی رسائی پر آسانی ہے خان صاحب کی طرف. اور میں ایک بات آپ کو بتاؤں, میں نے جب بھی خان صاحب کو فون کیا ہے انہوں نے ایسا تو ہوا ہی نہیں کہ خان صاحب نے میرا فون اٹھایا ہی نہ ہو. آپ کو تو پہلی کال پہ اور خالد نے جب بھی فون کیا ہے, اس ناچیز نے جب بھی فون کیا, ایسا نہیں ہوا کہ خان صاحب نے فون اٹھایا ہو. ہمیشہ یہ ہوا ہے the number you have dialed is not responding at the moment. پلیز فوزیہ ایسا مت کہو. تم خالد دیکھے پارٹی کیا چھوڑی. میں فوزیہ آپا سے آج تم ہو گئے اور شاید کل تو ہو جاؤ. ارے دیکھو ہمارے قائد نے ہمیں سکھایا ہے کہ سب انسان برابر ہوتے ہیں, کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہوتا, سب انسان. دیکھیں میری بات نہیں رکیے گا, بڑے آئیں گے قائد. ڈونٹ انٹرپٹ می. دیکھیں میرے قائد نے کہا کہ سب انسان ایک جیسے ہوتے ہیں اور سب انسان تم ہوتے ہیں. تم بڑے آئے قائد خالد ان کے بڑے 2 فٹ سے گرے نہیں ہیں, آج پورے 4 مہینے ہونے والے بستر سے نہیں اٹھ رہا. وہ میرے قائد کے بارے میں ایک لفظ بھی اگر آپ نے غلط بولا تو بہت برا ہوگا. بولوں گی خالد. یہ آوازیں بند کرو, یہ آوازیں بند کرو. دیکھو اور یہ میں کیوں نہیں بولوں گی اور بار بار بولوں گی. میں ایک چھوٹا بریک لیتا ہوں. جی خواتین حضرات, فوزیہ قصوری اور عائلہ ملک ہمارے ساتھ موجود ہیں. کچھ بریک ہے, واپس آئیں گے, بتائیں غلطی کس کی. جی تمہیں مدین نجات کے بیٹے تو نہیں ہے. اتنا مہنگا ہو گیا ہے سب سامان اس بار سنڈے بازار میں. خان صاحب کی بڑی ہمت ہے, آپ لوگوں کیسے جی بریک سے واپس آ گئے. جی بڑا ہے ادھر. جی بریک سے واپس آ گئے. اس وقت فوزیہ قصوری صاحبہ اور عائلہ ملک صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان پہ الزام یہ ہے کہ ان کی وجہ سے اور 2 اور لوگوں کی وجہ سے انہوں نے سیٹ چھوڑی اور ان کو جانا پڑا پارٹی سے, اور یہ کہتی ہیں کہ یہ فاؤنڈر ہیں پارٹی کی, ان کے ساتھ ایسا نہیں ہونا چاہیے. جی ایک ایسی پارٹی جس کے ترجمان کے بالوں کا رنگ جامنی ہے خالد. جامنی. دیکھیں مزاری شیز ناٹ ہے, تو ہم نے ان کے بارے میں بات نہیں کرنی. مسٹر خالد نام نہیں لیا کسی کا خالد. میں نے جامنی بال شیری مزاری. پھر انہوں نے ہمارے پی ٹی آئی کے نیشنل برڈ کا نام لیا ہے. شیری مزاری کے بارے میں بات کریں. خالد میں نے نام نہیں لیا. You are taking her name. جامنی بلو بال, ان کا جو بھی رنگ ہے ہم فوٹیج چل کے دیکھتے ہیں, ان کے بالوں کی پتہ چل جائے گا ان کا اصل رنگ کیا ہے. ہاں دکھائے فوٹیج. جی فوٹیج چلائیے گا ذرا شیری مزاری صاحبہ.
نہیں وہ رنگ اچھا لگتا ہے ان کے اوپر وائب جوک کرنے کا This is not about the joke and love. چلیں ہنسنا بند کریں. میں آپ سے آئلہ بی بی سوال کروں. آئلہ ملک صاحب اتنی امیر ہیں آپ, کیا کوئی غریب آدمی بھی راتوں رات آپ کی طرح پارٹی میں آ کے ریزرو سیٹ لے سکتا ہے جیسے آپ نے لی؟ جی بٹ صاحب بالکل لے سکتا ہے, بٹ طریقہ کار الگ ہے. غریب آدمی کے پاس 2 آپشن ہیں, یا تو وہ پارٹی کے آفس کے باہر اپنے آپ کو آگ لگا لے, یا پھر وہ کھمبے پہ چڑھ کر خودکشی کر لے, یا پھر وہ شہید ہو جائے گا, یا اسے اعلیٰ مقام حاصل ہو جائے گا. جنت میں اعلیٰ مقام یا پارٹی میں؟ اور امیر کے لیے کیا راستہ ہے؟ غریب کے لیے تو آپ نے راستہ بتا دیا. دیکھیے امیر کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. there is no problem about امیر. rich دیکھیے وہ تو آ ہی جاتا ہے. اور اگر امیر کے پاس جہاز ہو نا خالد بیٹے, اس کے پاس جہاز ہو تو وہ جب چاہے جسے چاہے جیسے چاہے ریزرو سیٹ دلا سکتا ہے. جہانگیر ترین کی بات کر رہی ہیں آپ. فوزیہ دیکھو اب یہ ہمارے دوسرے لیڈر کی طرف آ رہی ہے, اور میں ان سے وارن کرتی ہوں دوبارہ اس طرح ہمارے لیڈرز کو نہ کہے پورا بھلا. جہانگیر خان ترین جو ہے یہ جہانگیر جہاز پلیز کمپلیٹ کریں. جہانگیر ترین کا نام ہے, سب کو پتا ہے جہاز کس کے پاس. پلیز کیا ہو رہا ہے یہ, کس طرح بچوں کی طرح لڑیں آپ؟ پلیز بولیں. آپ اپنی بات کمپلیٹ, آپ ہی بچوں. جہانگیر جہاز ترین نے خالد عمران خان کی عادتیں خراب کر دی ہیں. خالد جی نہیں بٹ صاحب یہ جھوٹ ہے, یہ جھوٹ ہے, یہ جھوٹ ہے. دیکھیں خان صاحب یہ جھوٹ ہے کہ جہاز کے بغیر کہیں نہیں جاتے. ایسا ہرگز نہیں ہے, ہرگز نہیں ہے, ہرگز نہیں ہے. خان صاحب آج بھی روزانہ 5 سے 6 کلومیٹر رننگ کرتے ہیں. آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے. اور اب ظاہر سی بات ہے خالد بیٹے, وہ یہ رننگ جو ہے جہاز میں تو کر نہیں سکتے, وہ تو وہ وہی کریں گے نا, جہاز میں تو نہیں ہو سکتی ہے. بالکل ہو سکتی ہے, بالکل ہو سکتی ہے. آج کل پر صاحب دیکھیں جدید دور ہے, سب چیزیں کیا اویلیبل ہے, کیا کہہ رہی. آج کل ایسے جہاز آ رہے ہیں کہ جن کے اندر ٹریڈ مل لگی ہوئی ہے, اور انسان بآسانی اس میں رننگ کر سکتا ہے. بات سنو آئلہ وانبی, میں نے جو زندگی گزاری ہے نا تم تصور بھی نہیں کر سکتی. جعلی ایکسنٹ بنایا ہوا ہے تم نے. چلو ٹھیک ہے, میں وانبی. چلو ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. Okay, I am a wannabe. I am a wannabe, but you چلیں ٹھیک ہے. میں wannabe, but آپ بھی جمالو. ٹھیک ہے. فوزیہ بی بی آپ سے میرا سوال ہے, ذرا میں اب ایسا سوال پوچھوں گا اس پہ آپ نے رونا ہے, ہم نے تھوڑا زوم ان کرنا ہے, آپ کے آنسو دکھانے ہیں, ریٹنگ کا معاملہ آپ کو پتا ہے, تو ذرا آپ تیاری سے یہ جواب دیجیے گا اس کا. ٹھیک ہے, میں اسپرے کر لوں گی خالد بیٹے. چلیں میں سوال یہ ہے کہ اب تو خیر آپ جیسا بھی آپ آ گئی, جب آپ پارٹی کو خیر آباد کہہ رہی تھی اس وقت آپ کے کیا جذبات تھے, کیا فیلنگ تھی, ذرا رو کے بتائیے گا. کیمرہ مین سے ذرا زوم کیجیے گا ان کی آنکھ. جی خالد میری زندگی کا یہ ریٹنگ چلی جائے گی, ڈرانا نہیں ہے, رونا ہے. اچھا اب دیکھ لو, صحیح ہے. یہ صحیح. ہاں خالد میری زندگی کا مشکل ترین فیصلہ تھا پارٹی کو چھوڑنا. اتنا مشکل تو مجھے میٹرک کے بعد نہیں ہوئی کہ میں سائنس لوں, آرٹس لوں, کامرس لوں, فلاں لوں, ہوم اکنامکس کروں یا کریشیا کا کام سیکھوں. اتنی مشکل مجھے اس وقت نہیں ہوئی جب انسان اپنے کریئر بلڈنگ سٹارٹ کرتا ہے. خالد کریشیا کا کام بہتر رہتا ہے ان کے لیے. میرا جینا مرنا اس پارٹی کے لیے تھا. میں نے پارٹی نہیں چھوڑی, پارٹی نے مجھے چھوڑا. خالد میرے پاس نیشنلٹی تھی امریکہ کی, جس کے لیے 2% کے تم جیسے اینکر مرتے ہیں اور دن رات دعائیں کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں امریکہ کی نیشنلٹی مل جائے. آپ نے میرے کوئی اپارٹمنٹ سے وہاں پہ آپ نے مکس کر دیا, میرا کوئی گھر نہیں. آپ کو 2 کے اینکر کہہ دیا. لوانی دے پلیز چوپ شاہ. پہلا کہا تھا سرے گاڑی اشتے تیری گاڑی ہے. ٹکٹس اچھا ہوا سے ٹکٹس نہیں ملے.
جی جی خالد آج اڑانے دے مذاق، اس کو اڑانے دے، ایک دن آئے گا شاید آ جائے چانس تو ہے کہ میں بھی ان کا مذاق اڑاؤں گی. مجھے بھی نون لیگ سے، پاکستان پیپلز پارٹی سے اور کسان تحریک پارٹی نہیں ہے جو جن کی کہیں کہیں چوکنگ ہوئی بھی، انہوں نے بھی مجھے بولا ہے کہ آپ آئیں اور ہم کسانوں کی پارٹی میں، میں کھیت میں کھڑی ہو جاؤں گئی نہ اگر تو مجھے ریزلٹ سیٹ بھی نہیں کی بات کر دیں گے خالد. اور یہ میرے ساتھ مذاق کیا گیا خالد، میرے ساتھ مذاق کیا گیا. میں نے کہا نہیں میں الیکشن لڑنا چاہتی ہوں. خان صاحب کہنے لگے نہیں الیکشن نہیں لڑنا. پھر ریزرو سیٹ پہ میرے ساتھ مذاق کیا گیا خالد. میں سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر آ گئی، ریزرو سیٹ مجھے نہیں ملی. اب مجھے کہنے لگے پارٹی سے جب میں نے ریزائن دیا سے کچھ دن پہلے کہ آپ کرسی اپنی کر لیں پلاسٹک کی اور جگہ ہم بنا لیں گے. خالد کیا یہ مذاق نہیں ہے؟ بڑی زیادتی ہے. ایک لڑکی کی کیا ہو سکتی ہے کہ وہ لڑکی اتنی پریشان ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ ٹھیک کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے. اسے رونا آئے گا یا نہیں آئے گا؟ بالکل آئے گا. کیا آپ کو میری باتیں تمہارا دل نہیں ساتھ میں نے تو اتنا بڑا سٹیپ لیا، آپ کو پتا کتنی گالیاں پڑنی. خالد کیا تمہاری بات دل نہیں چل رہا میری باتوں سے؟ بالکل رونا آ رہا ہے. بولو اچھا ہوا وہ گرا. آپ ان 5 لوگوں سے جنہوں نے پارٹی بنائی ہے، آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. میرا دل خوش ہو جائے گا ایک دفعہ بول دو کہ اچھا وہ اوپر سے گرا. وہ نہیں یہ نہیں کہہ سکتے. ایک دفعہ بولے میرا دل خوش ہو جائے گا. پلیز آئی کین ناٹ ڈو دیٹ. میں آپ کی طرف آؤں گا. یہ آئلہ بی بی ذرا فرمائیے گا یہ بات کتنی حد تک درست ہے کہ فوزیہ قصوری کی مس ہینڈلنگ معاملے کی اس میں آپ کا ہاتھ ہے، جہانگیر ترین صاحب کا ہاتھ ہے اور شیریں مزاری صاحبہ کا ہاتھ. اللہ اتنا جھوٹ. اللہ پارٹی کے اندر لوگوں نے مجھے بتایا فون کیے میسج کرتے ہیں. صاحب آپ کو پتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو جھوٹ بولتا ہے اس کے ساتھ بہت برا ہوتا ہے، اور یہ بہت جھوٹ ہے، سراسر جھوٹ ہے. میں نہیں مانتی اس کو. یہ کیا جھوٹ سچ کی بات؟ آپ مجھے کوئی ٹیوشن نہیں پڑھا رہے ہیں، لوگ سن رہے ہیں آپ کو جواب دینا پڑے گا ان ساری باتوں کا. دیکھیں خالد ایسا نہیں ہوتا. ہر بندہ اپنے رزق خود کھاتا ہے، ہر بندے کا رزق اپنا ہوتا ہے. اب دیکھیں ان کی نصیب میں نہیں تھا تو انہیں نہیں ملا، اس میں ایسی کون سی بات ہے؟ نہیں دیکھیں نصیب لگ رہا ہے ان کا نصیب چھینا گیا ہے. ان کے نصیب میں تھا لیکن ان کی باتوں سے فیل آ رہا ہمارا بھی یہ وہ ہے کہ ان کا نصیب چھینا گیا. ڈاکٹر صاحب دیکھیں میں تو اس بات پر یقین رکھتی ہوں کہ کسی کا حق نہ چھینے، کسی کے ساتھ زیادتی نہ کریں. اور جہاں تک آپ نے بات کہی وہ جامنی بالوں والی آنٹی کا جو ہماری ترجمان ہے، میں اپنی پارٹی سے کہوں گی کہ ان کے جہاں پہ ایک CAC میں ہم لوگ ایک ایگزیکٹو کمیٹی میں قرارداد منظور کروائیں گے. لفظ تو کھاتی ہیں آپ. ٹھیک ہے میں ایک فون آ رہا ہے، فون کال ہے بڑی امپورٹنٹ ہے، میں پروڈیوسر بتا رہا ہے. یہ کس کی کال ہے ذرا لیجیے گا. السلام علیکم خالد. مجھے آج آپ سے کوئی ایسی بات تو نہیں کرنی لیکن آئلہ ہلو آئلہ مجھے یہ کہنا تھا کہ میں اور جہانگیر ترین یعنی کہ میں اور جہانگیر ترین جہاز پہ پکنک منانے اسلام آباد سے مری جا رہے ہیں. تو آپ لوگوں کے پاس آپ لوگوں کو بول دیا آپ کے پاس اگر ٹائم ہے عالیہ تو آپ چلیں ہمارے ساتھ. سموسے اور پکوڑے ہم نے خرید لیے ہیں، راستے سے سیب وغیرہ بھی اٹھا لیں گے. ٹھیک ہے پانی کا کولر تو جہاز میں ہے ہی، تو وہاں جا کے ہم پکنک منائیں گے، واپس آ جائیں گے جلدی. اللہ حافظ. اللہ حافظ. جی ٹھیک ہے. پھر یہ کاٹیں فون. یہ پکنک کے آفرز خان صاحب کیا کر رہے ہیں؟ آپ بیمار ہیں، پکنک کی باتیں کر رہے ہیں. بہت شکریہ آپ کا. جی عائلہ ملک صاحبہ آپ کا بہت شکریہ. آپ تشریف لائے اور ایشو کو کئی حد تک کلیئر کرنے کی کوشش کی، لوگوں کو جواب دیا. یہ لوگ سمجھتے ہیں فوزیہ قصوری کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. فوزیہ صاحب آپ کا شکریہ. میری بیٹی میری ایک بات سن لے میرے جان. جلدی کریں میرے پاس ٹائم نہیں. میں ایک نتیجے پہ پہنچ چکی ہوں اور میں شیئر کرنا چاہتی ہوں. پلیز گو ایٹ جلدی. اگر اسپورٹس مین ہونا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ وہ اچھا پارٹی کا کو ہیڈ کر سکتا ہے تو پھر وجاہت اللہ واسطی بھی تو ورلڈ کپ اسکواڈ میں تھا، وہ بھی پارٹی بڑی. ٹھیک ہے یہ آپ کا نام ایسا ہے، آپ کا قصور ہوگا اس میں. ٹھیک ہے پھر جی خواتین حضرات آپ نے دیکھا دو اہم خواتین ایک ایسی پارٹی کی جو پچھلے دنوں سے ابھر کے سامنے آئی اور ہم سب نے اس پہ ٹرسٹ بھی کیا کافی لوگوں نے، اور اس کے اندر اب یہ معاملات ہیں آپ کے سامنے رکھ کے ہم نے کون سچ ہے کون جھوٹ بول رہا ہے یہ تو وقت بتائے گا. آج کے لیے اتنا ایک دفعہ دوبارہ حاضر ہوں گے.